الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق وقال اللہ تعالی والشمس تجری لمستقر لها وقال اللہ تعالی للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وقال اللہ تعالی وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال اللہ تعالی ما جعل اللہ لرجل من قلبين في جوفه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 روزہ محاضرات علمیہ رد الحاد کا آج تیسرا دن اور پہلی نشست ہے. ابھی ہم رب تعالیٰ کے وجود پر سائنسی دلائل کیا ہیں یہ پڑھیں گے. اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے بہت سے عنوانات پر محاضرات پیش کیے ہیں، اس طرح کے الحاد کا پس منظر، الحاد کے وجود میں آنے کے اسباب اور الحادی مختلف تحریکوں کا تحقیقی جائزہ اور ملحدین کی طرف سے پیش کیے گئے 3 معاشی نظام اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تصور نبوت، اور اس کے علاوہ ہم نے نظریہ ارتقاء، بگ بینگ اور اس جیسے اور دیگر کئی عنوانات پر گفتگو کی ہے. ابھی انشاءاللہ رب تعالیٰ کے وجود پر سائنسی دلائل ہم کیا پیش کر سکتے ہیں وہ اس عنوان پر گفتگو کریں گے. اس عنوان کو اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس عنوان کو اختیار کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ملحدین رب تعالیٰ کے انکار پر بعض سائنسدانوں کی آراء کو پیش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس کی روح سے بھی رب تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہوتا، تو گویا رب تعالیٰ کے انکار پر سائنس کو بنیاد بناتے ہیں. حالانکہ رب تعالیٰ کا وجود ایک یقینی چیز ہے. سائنسی آراء یہ ایک گمان کی حد تک ہے. آج ایک سائنسدان کی رائے کچھ ہے اور کل پہ کچھ ہو جاتی ہے. ماضی میں بہت ساری تحقیقات ایسی ہیں جو سائنسی بنیاد پر ہوئی ہیں، لیکن آج کے سائنسدان خود ان کو جھٹلا چکے اور کہتے ہیں وہ تحقیقات غلط تھیں اور صحیح تحقیق یہ ہے. تو جب سائنسی تحقیقات کا خود حال یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ بندہ خود اپنی رائے تبدیل کر لیتا ہے یا دوسرا بندہ اس کی رائے کی نفی کر دیتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ کے وجود کے انکار پر سائنس کو دلیل بنانا اس طرح سمجھ میں نہیں آتا. اور رب تعالیٰ کے وجود پر اس چیز کو، رب تعالیٰ کے وجود کے انکار پر اس چیز کو بنیاد بنانا خود سائنس کی روح کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ تجربہ پر ہے یا مشاہدہ پر ہے. تو رب تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ کیا ان کو تجربہ ہوا ہے یا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے؟
تو نہ ان کے پاس مشاہدہ ہے تو نہ ان کے پاس تجربہ ہے. تو رب تعالیٰ کے وجود کا انکار یہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خود سائنس کی روح کے خلاف ہے. باہر کے چونکہ ملک دین کہتے ہیں سیاسی ترقیاں بڑی ہو گئی لہذا اب مذہب کی ضرورت نہیں ہے تو خدا کی بھی ضرورت نہیں، یہ سب بکواسات ہے. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان کا جامع ہے، اور یہ وہ دین ہے جو عالمگیر ہے، یہ وہ دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے. سائنس کی رائے کبھی غلط ہوئی اور آئندہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی بنیاد چونکہ وہی ہے اور وہی کی معلومات کبھی غلط نہیں ہوتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حقانیت سمجھ میں آ جاتی ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنسدانوں کی ہر بات غلط ہے، یہ نہیں کہتے. یہ ضرور کہتے ہیں کہ گمان کی حد تک ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اور جو قرآن و سنت میں تعلیمات میں ملی ہے، اسلام نے میں دی ہے، یہ کسی دور میں بھی نہ پرانی ہو سکتی ہے اور نہ غلط ثابت ہو سکتی ہے. زندگی کے دیگر شعبوں میں جس طرح اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، تو اگر بندہ بنظر انصاف دیکھے تو اسلام سائنس کا بھی مربی نظر آتا ہے. ماضی میں کوئی ایک سائنسدان نہیں جو مسلم گزرا ہو اور اس نے سیاسی تحقیقات پیش کی ہوں، درجنوں ایسے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں جو مسلمان تھے اور ان کی تحقیقات کو پوری دنیا نے سراہا. تو اسلام یہ سائنس کے مخالف نہیں ہے. یہاں تک پر مولدین کہتے ہیں کہ مذہب سائنس کے مخالف ہے. بھئی جو تمہارے ارد گرد مذہب کے نام سے مذاہب پائے جاتے ہیں، جو چند رسومات چند نظریات کا مجموعہ ہے اور سابقہ دیان کی محرف شدہ شکل ہے، وہ شاید کہ ایسا ہو، ان کے متعلق شاید ایسا تم کہہ سکتے ہو، تو کہو ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اسلام کے بارے میں ایسی رائے اگر تم رکھتے ہو تو تم نے اسلام کو پڑھا دیں. تو اسلام سائنس کے مخالف نہیں ہے بلکہ سائنس کا استاد ہے، بلکہ سائنس اسلام یہ سائنس کا مربی ہے اور سائنسی تحقیقات کے لیے یہ بنیادیں فراہم کرتا ہے. اور سائنسدانوں کو آج اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں ایسا مذہب دستیاب ہوا کہ جس نے ہمیں سائنسی بنیادیں فراہم کی ہیں. قرآن کریم یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا دستور ہے. قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دونوں ہی وہی ہیں. ہم قرآن کو بھی وہی کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور حدیث کو بھی وہی مانتے ہیں. قرآن ہے یا حدیث ہے، اس میں جو تحقیقات بیان کی گئی ہیں آج سائنس ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، اور دنیاوی علوم کسی شخص سے حاصل نہیں کیے. براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے علوم کو لیا ہے. تو آج ہم رب تعالیٰ کے وجود پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اس بات پر، قرآن کے وحی الہی ہونے پر جہاں اور دیگر دلائل پیش کر سکتے ہیں، تو ہم دلائل میں سے ایک طرز یہ بھی
ملحدین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی جو سیاسی تحقیقات ہیں، آج تمہارے سامنے انکشافات ہوئے بہت سارے سائنسی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صدیوں پہلے وہ انکشافات فرمائے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ملحد سائنسدانوں نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ آج یہ چیز جو ہمیں تحقیق ایک عرصے کے بعد، تحقیق کے بعد یہ سامنے آئی ہے، قرآن کریم میں تو 100 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ الحمدللہ اسلام یہ سائنس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سائنس کا استاد ہے اور سائنس کا مربی ہے۔ اس لیے ہم رب تعالیٰ کے وجود پر جہاں اور دلائل پیش کرتے ہیں تو ہم قرآن کریم سے جو ہے وہ سائنسی دلائل پیش کریں گے۔ مطلب یہ کہ جو علم سائنس ہے اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کی جو تحقیق کا موضوع ہے، ہم دکھائیں گے کہ سائنس ایک عرصے کے بعد جس تحقیق پر پہنچی ہے تو قرآن کریم میں صدیوں پہلے اس بات کی وضاحت کر دی گئی۔ اور کئی غیر مسلم سائنسدانوں نے خود قرآن کریم سے رہنمائی دے کر سائنسی تحقیقات کی تو ان کے سامنے واقعی یہ انکشافات ہو گئے کہ بھائی قرآن کریم میں جو بات کہے گی بالکل سچ ہے، اور آج کی تحقیق ہے بھی یہی۔ اور کئی سائنسدان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کے وجود پر سائنسی دلائل ابھی ہم پیش کریں گے کہ بھئی قرآن نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور آج کی سائنس اس کی تائید کس طرح کرتی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بھئی جو قرآن نے سائنسی معلومات فراہم کی، آج کی سائنس بھی اس کے ساتھ ہم آ گئے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن وحی الہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس موجود ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جو اس کلام کو لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں مختلف دلائل پیش کرتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے باب القدر کے اندر بھی اور بدء الخلق کے اندر بھی، کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور مختلف مراحل اختیار کرتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں بھی اس کی تحقیق ذکر کی گئی کہ انسان ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ کی حالت میں ہوتا ہے، ناپاک قطرے کی حالت میں، پھر جو ہے جمے ہوئے خون کی حالت میں، پھر جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے کی حالت میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وجود اور اعضاء عطا فرماتے ہیں۔ یہ مراحل اس کو قرآن کریم میں فرمایا من نطفہ، علقہ، مضغہ، فکسونا عظام لحما، یہ تذکر قرآن کریم میں ایک نہیں متعدد آیات میں موجود ہے۔ یہ جو مراحل ہیں قرآن کریم میں بیان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ جو مراحل ہیں ماں کے پیٹ میں انسان کے، یہ ہر مرحلہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 40 دن کا۔ 40 دن نطفہ ہوتا ہے، 40 دن علقہ ہوتا ہے یعنی جمع ہوا خون ہوتا ہے، 40 دن جو ہے وہ مضغہ ہوتا ہے، پھر انسانی وجود جو ہے وہ اپنے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کو جس طرح اعضاء عطا فرماتے ہیں اس طرح اعضاء دیتے ہیں۔ یہ 3 چلوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ 3 چلے کتنے بن گئے؟ 40 دن، 4 ماہ کے بعد اس کے وجود کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ قرآن ان مراحل کو ذکر کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھی ان مراحل سے گزرنے کے بعد جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اب اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور حیات کے اثرات آتے ہیں۔ تو یہ تحقیق جو قرآن کریم میں موجود ہے، مراحل، نطفہ، علقہ، مضغہ، انسان، اب اور یہ تحقیق جو حدیث میں موجود ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا 4 ماہ کے بعد روح جسم میں ڈالی جاتی ہے، تو آج کی سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرنے میں مجبور ہے کہ واقعی جو انسان کے پیدائش کے مراحل ہیں قرآن میں بیان ہوئے، واقعی پیٹ میں یہی مراحل ہوتے ہیں، اور یہ جو کہا گیا کہ 4 ماہ کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، واقعی ایسا ہے کہ بدن انسانی میں ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ دیکھیں اب اس سے قرآن کا کلام الہی ہونا ثابت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوا، اور رب تعالیٰ کا وجود ثابت ہوا۔ رب تعالیٰ ہیں جنہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر انسانوں کو یہ معلومات فراہم کی۔ نمبر 2، مرد اور عورت، اللہ رب العزت نے ان کی ضروریات رکھی ہیں۔ ضروریات میں شادی ہوتی ہے، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جب انسان وجود میں آتا ہے تو کیا کسی ایک کی محنت سے نہیں، بلکہ دونوں کے نطفے سے۔ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور مسند احمد میں روایت موجود ہے، اس نے آ کر سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیں کہ انسان کیسے وجود میں آتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے وجود میں آتا ہے۔ اب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی، اور یہ بات صدیوں بعد یہ اپنا سائنسدانوں کو معلوم ہوئی، اور انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ بچہ جو وجود میں آتا ہے مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے وجود میں آتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور اس کے بعد صدیوں بعد سائنس کو اس بات معلوم ہوئی کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ تو پھر دیکھیں اسلام سائنس کا مربی ہوا، استاد ہوا، یا اسلام سائنس کے مخالف ہوا؟ اس سے صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور حدیث اور قرآن یہ وحی ہے، اور رب تعالیٰ کا ذات اقدس کا وجود اپنی جگہ پر حق ہے۔ اسی طرح نمبر 3، تیسری دلیل کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے جو مراحل ذکر کیے ہیں، تو وہاں اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ اب یہ 3 اندھیروں والی بات قرآن کریم میں صدیوں پہلے مذکور تھی، اور سائنس کو اس بات کا انکشاف صدیوں بعد ہوا کہ واقعی بچہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے۔ 3 اندھیرے کون سے؟ یعنی ایک تو ماں کا پیٹ، مادر رحمی، اور ایک پیٹ، اور دوسرا جو ہے وہ رحم کا اندھیرا، یعنی ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ماں کے رحم کا اندھیرا، اور تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 3 اندھیرے ہیں جس کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے فی ظلمات ثلاث، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ تو ماں کا پیٹ، ماں کا رحم اور وہ جھلی، یہ 3 اندھیرے ہیں۔ سائنس نے واقعی اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی یہ 3 اندھیرے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بات سائنسدانوں کو بعد میں معلوم ہوئی، اور خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے صدیوں پہلے بتا دی۔ تو بھائی اسلام تو سائنس کا مربی اور استاد ہے، نہ یہ کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ واقعی قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اور اب تعالیٰ کی ذات اقدس کا وجود موجود ہے۔ نمبر 4، دیکھیے سائنسدانوں نے 1948 کے اندر کوہ پلمر پر نصب شدہ ایک دوربین سے معلوم کر کے یہ انکشاف کیا
یہ کائنات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہے. یہ کائنات پھیل رہی ہے، سکڑ نہیں رہی بلکہ پھیل رہی ہے. کابل صاحب کے 1948 میں، اب 1948 میں یہ انکشاف ہوا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات صدیوں پہلے بتا دی. فرمایا اللہ پاک نے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا بِأَيْدٍ ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس میں توسیع کرتے رہیں گے. اب یہ دیکھیں، جو بات صدیوں پہلے قرآن کریم میں آ گئی تو صدیوں 1948 میں ان کو انکشاف ہوا کہ بھئی یہ کائنات پھیل رہی ہے. تو پھر بتائیں کہ اسلام یہ سائنس کا مربی اور استاد ہوا یا اسلام جو ہے اسلام سائنس کے خلاف ہوا؟ اس سے یہ بات واضح معلوم ہو گئی کہ واقعی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کلام ہے اور رب تعالیٰ کا وجود برحق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اسی طرح دیکھیں یہ سورج جو ہے، سورج یہ متحرک ہے یا جامد؟ یعنی سورج اپنی جگہ پر کھڑا ہے یا یہ حرکت کرتا ہے؟ سائنس نے ماضی کے اندر اس مسئلے میں بڑی ٹھوکر کھائی ہے، کبھی کوئی رائے کبھی کوئی رائے. تو باہر کیا یہ بعد میں ان کے سامنے انکشاف ہوا حتمی طور پر کہ سورج جو ہے واقعی متحرک ہے اور وہ حرکت کرتا ہے، اپنے محور کے گرد گھومتا ہے، جبکہ یہ ایک خاص سمت پر رواں ہے تو اس کا سفر ہوتا ہے. یہ چیز صدیوں بعد ان کے ہاں حتمی معلوم ہوئی، لیکن قرآن کریم میں دو الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہ سورج اپنی منزل کی طرف وہاں پہ سفر ہے. تو پھر کیا اسلام سائنس کے مخالف ہوا یا سائنس کا استاد ہے، سائنس کا مربی ہے؟ ثابت ہوئی یہ بات کہ واقعی قرآن کلام الہی ہے، رب تعالیٰ کا وجود برحق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہے. ہاں جی. اسی طرح آج جو دنیا میں خاص طور پہ یورپ میں جو عجائب گھر بنے ہوئے ہیں، ان عجائب گھروں کے اندر صدیوں پہلے کے جانوروں کے کچھ ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں عجائب گھر والے کہ یہ وہ جانور ہیں جو ماضی میں یہاں زمین پر آباد تھے لیکن اب یہ ختم ہو گئے، اب ان کی نسل باقی نہیں رہی، تو یہ ان کے ڈھانچے ہیں پڑے ہوئے. صدیوں پہلے یہ موجود تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو گئے. اب یہ چیز جو ہے یہ نظریہ بڑے بڑے ڈھانچے پڑے ہیں، بعض جانور بہت بڑی کہہ لیں کہ جسامت کے معلوم ہوتے ہیں تو ان کی ہڈیاں اور ڈھانچے وہاں پڑے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اب وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی یا تو ایسا ہوا کہ شکاریوں نے ان جانوروں کو اتنا شکار کیا کہ نسل ختم ہو گئی، یا آفتیں آئیں، زلزلے آئے، جانور مر گئے، یا وجہ یہ پیش آئی کہ سیلاب آئے تو اس کی دو میں بہہ گئی، نسل ختم ہو گئی. مختلف وجوہات ہیں کہ ماضی کے اندر بہت ساری جانوروں کی انواع ایسی تھیں جو اب موجود نہیں، نسل ختم ہو گئی، بطور آثار قدیمہ کے ڈھانچے عجائب گھروں میں پڑے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تمہاری یہ تحقیق ہے ماضی کے متعلق، اب تمہیں اس بات کا انکشاف ہوا ہے قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بھئی جن چیزوں کی ضرورت ہے جس وقت ہوتی ہے وہ چیزیں باقی رہتی ہیں، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا ہے. دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ رعد میں آیت نمبر 17 ہے، فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیزیں لوگوں کے نفع کی ہیں تو وہ زمین میں باقی رہتی ہیں. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ پاک اسی طرح مثالوں سے بات کو واضح فرماتے ہیں. دیکھیں
جو انکشاف سائنس کو صدیوں بعد ہوا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو صدیوں پہلے ذکر فرما دیا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے قرآن کریم واقعی اللہ کا کلام ہے، رب تعالیٰ کا وحید برحق ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہے۔ نمبر 7 جی، نمبر 7 دیکھیں، سائنس کا موضوع مادیات ہے، عموماً روحانیت سے بات نہیں کرتا نا، وحید اسلام ہے نا جو روحانیت کی بات کرتا ہے اور مادیات کی بات کرتا ہے۔ سائنس کا موضوع مادیات ہے، وہ مادیات میں بھی وہ ایک ترتیب رکھتے ہیں کہ مادیات میں یہ چیز یہ سخت ہے، یہ اس سے بھی سخت ہے، یہ اس سے بھی سخت ہے، ایک درجہ بندی ہے۔ یہ درجہ بندی مادیات میں کس ترتیب پر کس طرح ہے، سائنس دانوں کو اس کا انکشاف صدیوں بعد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے وضاحت فرمائی، فرشتوں نے سوالات کیے اس کے متعلق، جس طرح کہ یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ کانپنے لگی اور ڈولنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان کو زمین پر گڑ کے فرمایا کیا زمین کو اللہ پاک نے پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، اس کو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں اس چیز کو الگ عنوان سے، وہ ہچکولے کھاتی تھی، تو پھر اللہ پاک نے پہاڑوں کو کاٹ دیا تو زمین ہچکولے کھانا بند ہو گئی۔ یعنی پہلے ایسا تھا کہ زمین پر زندگی گزارنا نہ مشکل تھا، وہ جب بندہ کشتی میں کھڑا ہو، کشتی ہچکولے کھا رہی اس میں ٹھہر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کو کاٹ دیا، اس کی وہ حرکت وہ بند ہو گئی۔ بات یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کہتے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ زمین ساکت ہے، حرکت محوری اپنی جگہ پر موجود ہے جو سائنس کہتی ہے، وہ حرکت بند ہوئی جس کی وجہ سے زمین پر رہنا مشکل تھا، وہ ہچکولے کھاتی تھی، وہ بند ہوئی، حرکت محوری بند نہیں ہوئی، تو پہاڑوں کو کاٹا، اب اس پر زندگی گزارنا مشکل آسان ہو گیا۔ کہتے ہیں ملائکہ نے پہاڑوں کی شدت اور صلابت پر تعجب کیا اور کہنے لگے اے پروردگار، تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ فرمایا ہاں، وہ لوہا ہے۔ اس پر پھر ملائکہ نے سوال کیا اے پروردگار، تیری مخلوق میں لوہے سے بڑھ کر بھی کوئی اور چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں، آگ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اور آگ سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، پانی، ہاں پانی۔ پھر عرض کیا اور پانی سے بھی سخت کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، اولاد آدم، جو دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ بائیں کو خبر نہ ہو۔ اب دیکھیں سائنس کا موضوع مادیات ہے، ہاں جی، تحقیق کون سی چیز کس نوعیت کی ہے، تو حدیث پاک میں 1400 سال پہلے اس بات کی وضاحت کر دی گئی۔ آج سائنس مادیات پر تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچی ہے جو نتیجہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ واقعی قرآن اور حدیث وہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود اپنی جگہ پر حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ہے۔ نمبر 8 دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بے انصافی ہے اگر بندہ کہے کہ ہاں بھائی اسلام دور جدید کا جدید مذہب نہیں ہے۔ وہ بھائی اسلام تو وہ مذہب ہے جس کا پہلا پیغام ہی ہاں جی وہ سائنسی علوم پر مبنی ہے، سائنسی تحقیق کا مبنی ہے، اور اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کا پہلا پیغام ہی علم کا درس ہے، جس میں علم کی باتیں ہیں۔ تو جہالت کہیں اور چلی پھرتی ہوگی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی آیات، آپ اس کو پڑھیں، کیا ہے؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ نے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دیکھیں اب دیکھیں کیا فرمایا، خلق الانسان من علق، یہ دیکھیں پیدا کیا اللہ پاک نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، یہ ہے
آج سائنسی تحقیق کی بات پیش کر رہے ہیں، پہلی وحی یہ بتا رہی ہے کہ بھئی انسان کی حقیقت یہ ہے، سائنسی معلومات مبنی ہے پہلی وحی جو ہے، کیونکہ نبی کے وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی کون سی آیات تھی؟ سورہ علق کی، یہ پہلی وحی ہے جس میں وہ تحقیقات موجود ہیں جس تک سائنس آج پہنچ نہیں آئی ہے۔ خلق الانسان من علق، اور میں اقرا ربک الاکرم، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جو بڑی معزز ذات ہے، الذی علم بالقلم، یہ علم آ گیا۔ اسلام تو بعد تعلیم کی کرتا ہے، مسلمان جدید تعلیم کے خلاف ہے، خلاف ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، ہاں جی، تو سکھایا انسان کو وہ جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اب یہ پہلی وحی ہے جو علم کا پیغام ہے، جو سائنس کا پیغام ہے، جو الہیات کا پیغام ہے، جو خلاقیات کا پیغام ہے، تو کیسے تم کہتے ہو کہ بھائی یہ مذہب جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے جو سائنس کا مربی اور استاد ہے، اور یہ آیات بتاتی ہیں واقعی قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، وحی الہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہے۔ دیکھیں کتنی بھی سائنسی تحقیقات مزید کیوں نہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں آئے دن بھی ہونی چاہیے، کتنی بھی ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اس کی اطلاع فرمائی ہے، پہلے اطلاع دے دی کہ بھائی یہ کائنات کی تحقیقات مستقبل میں لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آنے والی، انکشافات ہونے والے ہیں، اللہ پاک نے پہلے اطلاع دے دی کہ کائنات کے متعلق طرح طرح کے انکشافات مستقبل میں ہونے والے ہیں، اور انسان کے اپنے وجود پر طرح طرح کے ہاں جی وہ جو تحقیقات طرح طرح کی وہ مستقبل میں ہونے والی ہیں، انکشافات ہونے والے ہیں، اللہ پاک نے پہلے اطلاع دے دی۔ تو حیران تو اس کو ہونا چاہیے جس کو اس چیز کو پتہ نہ ہو، الحمدللہ ہمیں پتہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے۔ بس دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات کے کونے کونے میں، وفی انفسہم، ان کے اپنی ذات میں، ہاں جی، حتی یتبین لہم انہ الحق، جہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی یہ حق ہے۔ جب دیکھیں کہ مستقبل کی تحقیقات کیا ہوں گی، اللہ پاک نے خود بتا دیا ہے کہ مستقبل میں سارے انکشافات ہونے والے ہیں، یہ سائنس کی بنیادیں یہاں موجود ہیں۔ آج کہتے نہیں وہ فنگر پرنٹ وفی انفسہم، قرآن پاک نے کہہ دیا وفی انفسہم، مستقبل میں بھائی ان کی انسان کی اپنی ذات پر ایسی تحقیقات ہونے والی ہیں کہ جو اب ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن انکشافات اس کے مستقبل میں ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک نے بنیادیں فراہم کر دی۔ اللہ پاک تو پوروں کی قسمیں کھاتا ہے نا، ہاں جی، پورے، اور اپنا اللہ پاک نے جو پورے پورے بنائے ہیں۔ تو اب دیکھیں آج فنگر پرنٹ ہے، کہتے ہیں یہ لگاؤ تو ہاں جی بندہ، ہر بندے کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتے، یہ کیا عجیب جو ہے سائنس نے محنت کی ہے، تو وہ یہاں تو قرآن نے فراہم کی ہے۔ کہتے ہیں مستقبل میں یہ ہوگا، فنگر پرنٹ کا بھی کسی نے حل نکال لیا ہے، مستقبل میں جو ہے نا وہ زبان لگانی پڑے گی بایو میٹرک کے لیے۔ کیا لگانی پڑے گی؟ زبان لگانی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبان لگائیں یا پاؤں لگائیں یا ہاتھ لگائیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مستقبل کے اعتبار سے خبریں دے دی ہیں، بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ہاں جی، موبائل آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ قرآن نے اس سے اگلی بات کی ہے، قرآن نے اس سے اگلی بات کی ہے، فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، وہ تجھے کانوں لا کے تاں بول دیا، یہ ہاتھ بولن گے، ہاتھ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ لتاں بولن گیا۔ خالے سائنسدان تک نہیں پہنچے نا، قرآن سے اگلی بات ہے۔ تو اسلام یہ سائنس کا مربی ہے، اسلام یہ سائنس کا استاد ہے، اور قرآن واقعی اسے ثابت ہوا وہی الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر۔ دیکھیں نمبر 10 کل ہی میں نے ذکر کیا تھا اس کا کہ اللہ پاک نے
ایک بطور اصول کے بعد قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے کہ جس چیز میں بھی زندگی ہے تو ہر زندہ چیز اللہ پاک نے پانی سے پیدا کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے بنائی ہے پانی سے ہر زندہ چیز۔ اب یہ بطور اصول کے اللہ پاک نے ایک چیز ذکر فرما دی۔ آج کی سائنس میں یہی کہتی ہے جو چیز بھی زندہ ہے جس میں زندگی کے آثار ہیں تو بھائی وہ پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآنی اصول ہے، اسے آگے نکل کے دکھاؤ کوئی ایسی چیز جس میں زندگی کے آثار ہوں پانی سے پیدا نہ ہوئی ہو تو مثال دے کے دکھا دو۔ قرآن کریم تو دو ٹوٹ باتیں کرتا ہے، سائنس کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، تم تحقیق کے بعد آج اس نتیجے پر پہنچے، تمہیں انکشاف ہوا کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ پاک صدیوں پہلے یہ بات ارشاد فرما دی۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی قرآن کریم واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی رسول اللہ پاک سچے نبی ہیں، رب تعالیٰ کا وجود پر حق ہے۔ نمبر 11 دلیل نمبر 11 قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے یہ آسمان جو ہمارے اوپر موجود ہے وجود میں آنے سے پہلے یہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ کیا تھا؟ گیسوں کی شکل میں تھا، دھوئیں کی شکل میں تھا، پھر آسمان وجود میں آیا۔ پہلے دھواں تھا، یہاں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ چنانچہ سورہ فصلت ہے تو 9 سے 11 نمبر آیت تک یہ تفصیل موجود ہے۔ فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان، اللہ پاک متوجہ ہوئے آسمان کی طرف جس وقت کہ وہ دھوئیں کی حالت میں تھا، گیسوں کی حالت میں تھا۔ آج سائنس بیچاری صدیوں بعد جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے، ان کو انکشاف ہوا کہ واقعی یار آسمان کے بننے سے پہلے جو ہے یہاں جو ہے وہ کیسے تھی اور دھواں تھا، تو پھر وجود میں آیا۔ تو پھر اسلام سائنس کا استاد ہوا، مربی ہوا، یا اسلام جو ہے سائنس کا دشمن ہوا؟ فیصلہ خود فرما لیں۔ اس سے بات سامنے آئی واقعی جو ہے قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، رب تعالیٰ کا پر حق ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے نبی۔ نمبر 12 ہاں جی نمبر 12 اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر قیامت کی خبر دی ہے، قیامت واقع ہونے والی ہے، تو بتلایا ہے قیامت کو جو ہے جب قیامت واقع ہوگی تو سارا نظام مرتبہ درم برم ہوگا اور یہ سورج بھی چاند بھی یہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ تو اب یہ صدیوں پہلے بات فرمائے گی، اذا الشمس کورت۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہاں جی بالکل ایسا ہونے والا ہے کہ اتنے بیلن سال بعد جو ہے وہ سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا اور یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن نے اس بات کی اطلاع کی ہے اور تم اس بات کو تسلیم کر گئے ہو، اس سے معلوم ہوا جس قیامت کو تم نہیں مانتے ہو قیامت بھی برحق ہے۔ مولد قیامت کو نہیں مانتا، قیامت برحق ہے، اور قرآن کریم وہی الہی ہے، اللہ پاک کا برحق ہے، نبی صلی اللہ پاک کے نبی۔ اللہ اکبر۔ جی سائنسدانوں نے مختلف تحقیقات سے اور آثار قدیمہ پر محنت کرنے سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس سرزمین پر اس کے خاص خطے پر کچھ لوگ ایسے بھی آباد رہے ہیں جن کے قد آج کے انسانوں سے بہت لمبے لمبے تھے اور بڑے طاقتور لوگ تھے، اور بعض پہاڑوں اور پہاڑی علاقوں کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو عمارتیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں، پہاڑوں میں گھر بنائے گئے ہیں، تو یہ ان طاقتور انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں بغیر آلات۔ اب یہ انکشاف سائنس پر کب ہوا؟ صدیوں بعد، لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے تذکرہ فرما دیا کہ ایک قوم عاد تھی اور قوم سمود تھی۔
قوم عاد اور قوم سمود یہ انہی صلاحیتوں کے مالک تھے کہ ان کے قد بہت لمبے لمبے بڑے بڑے قد تھے، 60 ہاتھ قد تھے وہ. ہاں جی، کتنا لمبا قد ہوگا. ہاں جی، تو ان کے متعلق بتایا گیا قرآن کریم میں کہ یہ طاقت میں بہت طاقتور تھے اور طاقت میں اپنی مثال آپ تھے. بھائی یہ کون ہے؟ کس کا یہ موٹر سائیکل؟ قابو کا ہوگا، کنٹرول ادھر ہی ہوگا اس کا. جی، تو اللہ پاک نے فرمایا قوم عاد تذکرہ کرتے ہوئے الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. ہاں جی، التي لم يخلق مثلها في البلاد. یہ لو فرمایا کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم کے ساتھ جو کہ ستونوں والی تھی. ستونوں کا مطلب کیا؟ یعنی جتنا پلر اور ستون لمبا ہوتا ہے، ہاں جی، اور مضبوط ہوتا ہے ایک دم سے. ہاں جی، اللہ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس سے پہلے شہروں میں اس طرح کے بندے پیدا نہیں کیے گئے. اب دیکھیں یہ بنیاد جو قرآن نے فراہم کی صدیوں پہلے، تو صدیوں بعد اب سائنس کہہ رہی ہے واقعی آثار قدیمہ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی اتنی بڑی مخلوق انسان ہے بڑے قدوں والی طاقتور رہتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے یہ سائنس کا مربی اور استاد ہے، نہ کہ سائنس کے مخالف. قرآن کریم وحی الہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اپنی جگہ پر حق ہے. نبی پاک صلی اللہ کے نبی. نمبر 14، میں نے کہا تھا نا ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں کہ وقت کم پڑ جاتا ہے، دلائل زیادہ ہوتے ہیں. دلائل پہ دلائل ہے. ہاں جی، نمبر 14، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. سائنس بیچاری صدیوں بعد اس نتیجے پر پہنچی. کیا کہ سائنسدانوں کو یہ کہنا تھا ماضی میں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہو سکتی ہے نا، کسی کو ہم بیان کر سکتے ہیں یہ چیز سب سے چھوٹی تو وہ ذرہ ہے. کیا ہے؟ کہتے نہیں کہ ذرہ برابر ذرہ، تو سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے. اور یہ لا الفق ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جزیو قبول کرے، یعنی اس کو ہم توڑ کے اس کے دو نہیں کر سکتے. ایک ذرے سے دو کر دیے یا دو ذرے بننے آدھا کر دیے، یہ نہیں ہونا. ماضی میں سائنسدان یہ کہتے آئے کہ بھئی جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے وہ ذرہ ہے، اس سے چھوٹی چیز کوئی ہو نہیں سکتی، اور ذرہ خود جزیو قبول نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں نا، بات غلط تھی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز موجود ہے اور ذرہ بھی ٹوٹ کے دو ہو سکتا. پھر آج سائنس نے واقعی سمجھ کر لیا واقعی وہ ایک بندہ سکا انہوں نے ذرہ بھی توڑ کے دو ٹوٹے کھاتے ہیں. ہاں جی، ابھی کچھ عرصہ پہلے انکشاف ہوا کہ ایک بندے نے محنت کر کے ذرے نو توڑ کے اسے دو ٹوٹے کر دیا. اسی کہنے تسی حج کیتے ہیں تو قرآن نے پہلے خبر دیتی ہے بھی ذرہ چھوٹی چیز بھی ہو جائے گی. دیکھیں یہ اللہ پاک فرماتے ہیں لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. فرمایا یعنی لا يعزب عنه مثقال ذرة، کوئی چیز نہیں چھپ سکتی رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے. ہاں جی، ذرہ کے وزن کے برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں. آگے بنا بلا اصغر من ذالک، نہ اس سے چھوٹی، یعنی کتنے چھوٹی؟ ذرے. اس سے معلوم ہوا کہ ذرے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے. تو سائنس بیچاری ٹھوکرے کا آگے بڑے وقت کی بات یہاں تک پہنچی ہے. قرآن نے پہلے بتا دیا بلا اصغر من ذالک، کہ نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ذرے سے اللہ پاک سے، اور نہ کوئی اس سے بڑی چھپی ہوئی ہے. تو الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ واضح کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ واقعی یہ قرآن ہے یہ سائنس کا مربی اور استاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور حق ہے، نبی کے رسول اللہ کے نبی ہے. وہ بات سب میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں قبرستان میں تو نہیں بیٹھا. اچھا
دیکھیں اللہ پاک نے بے شمار بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں آسمان ہے۔ آسمان کتنی بڑی اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اتنا بڑا آسمان بنایا تو بھائی دوڑ پاچ کے دیکھ لو ذرا ہر پاسے تانوں کتے بھی یہ کوئی دراڑ تے سراخ نہیں ملنا ہے۔ سائنسدان تیرے دوڑتے پائی دے رہے ہونے بھجے پھرتے ہیں، اب بھی دوڑ پھر رہے ہیں بیچارے کہیں کو سراخ ڈھونڈ لیں لیکن ملیا نہیں انہوں نے کوئی بھی۔ ہاں جی اللہ کو فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کے طبقے پیدا کیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا دیکھتا ہے تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرج البصر حل تری من فطور، پھر نظر دوڑا کے دیکھ کیا تو دیکھتا ہے اس میں کوئی دراڑ؟ اب یہ پورے کا پورا آسمان اتنا بڑا ہے، اس کی وسعتیں بہت لمبی ہیں، بہت بڑی ہیں، سائنسدان بیچارے صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی دراڑ مل جائے لیکن بیچاروں کو دراڑ ملی کوئی نہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے پہلے خبر یہ تھی کہ جب جہاں بھی جاؤ کہیں آپ کو دراڑ نہیں ملے گی۔ سورہ ملک کی 3 آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی جو ہے قرآن کریم یہ اللہ پاک کلام ہے اور اسلام سے ازکم ربی استاد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اپنی جگہ پر حق ہے۔ نمبر 16 نمبر آج تواڈے متعلق خاص گل ہے، نوٹ کر لیں ایک نقطہ۔ ویسے ہر گل ہی خاص ہوتی ہے، سبق چلے سبق کا مطلب ہے میری خاص گل ہے، سبق میں بات بتائی بھی جاتی ہے جو خاص ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے اہل قرآن کے متعلق ہے۔ اہل قرآن کے متعلق کیا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کلام کا ایسا طرز بنایا ہے کہ اس کے حروف، اس کی صورتیں اور اس کے الفاظ کا طرز جو ہے وہ جہاں اپنا کہہ لیں کہ ایک چیز ختم ہوتی ہے شروع ہوتی ہے، یہ طرز ایسا ہے کہ یہ اس میں 19 کا جو حروف ہے نا، 19 کا جو عدد ہے یہ کار فرما ہے۔ کیا ہے 19 کا؟ یعنی قرآن پاک دیکھو جو حروف گننا چاہو نا کتنے ہیں، تو ترتیب نہ گننا شروع کرو گے تو دیکھو گے ایک طرز نال 19 حروف آ رہے ہیں، گنتے جاؤ اور گنتے جاؤ لیکن پہنچے گا 19 حروف۔ ایک سورت شروع ہو دوسری سورت تک ترتیب نہ گنتے جاؤ 19 حروف ہوں گے، بیمہ نہیں ہوئے گا۔ الگ الگ حرف کر کے نا گنتے جاؤ، ایک سائڈ پہ 19 حرف رکھتے جاؤ، کمپیوٹر پہ یہ حساب لگا لو تو پوری صورت ختم ہو جائے گی، تو 19 پر سارے حروف تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک صورت ختم ہوگی دوسری شروع ہوگی، ہر صورت کی ترتیب یہ ہے کہ اس میں 19 کا عدد کار فرما ہے۔ یعنی یہ ایک گویا کہ قرآن کریم نو محفوظ کرنا ایک کوڈ ہے۔ کوئی بندہ جتنا چاہے زور لگا لے قرآن میں تعریف نہیں کر سکتا، جب کرے گا کمی زیادتی وہ 19 کا کوڈ باقی رہے گا۔ ڈاکٹر راشد خلیفہ انہوں نے خاص طور پہ قرآن کریم کے حروف کو اس ترتیب سے جب شمار کرنا شروع کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہتے ہیں کہ باقی پورے قرآن کریم میں یہ 19 کا کوڈ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ ایک خاص حکمت کے تحت داخل کیا گیا ہے۔ اور یہ 11 12 13 14 15 16 کیا ریاضیہ کیا میتھ تھا، کیا ہے بات تو ہم نے سائنس کی کرنی ہے نا، تو یہ میتھ ہے۔ وہ جو سائنس کے عنوانات میں سے ایک میتھ ہے، تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کو اس میتھ کی ترتیب پر رکھا ہے، تو اس سے تو یہ بڑی صاف واضح دلیل معلوم ہو گئی قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں، رب تعالیٰ کا وجود بنا کے پورے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں تو ایک 19 کا جو حروف ہے
19 کا جو عدد ہے ایک خاص ترتیب سے آتا ہے. کوئی بندہ قرآن کریم کے اندر کمی، قرآن کریم کے اندر زیادتی کرنا چاہے گا تو اس کی کمی زیادتی پکڑی جائے گی. ہاں جی، اللہ پاک نے پہلے ہی دستا، ابھی تو اسی کوشش نہیں کر سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرمایا اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ حفاظت اسباب کے درجے میں بھی ہے کہ ہر دور کے اندر اس کے لاکھوں حافظ موجود ہیں. اس سال ماشاءاللہ علماء دیوبند کے وفاق المدارس العربیہ میں 1,17,000 بچوں نے قرآن کریم حفظ کر کے اس کا امتحان دیا. ہمارا ملک پاکستان وہ ملک ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ تیار کرتا ہے پوری دنیا کے اندر. ہاں جی، یہ اپنی جگہ حفاظ کا اقدام ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے ہاں جی اللہ پاک نے یہ 19 کا جو کوڈ ہے یہ خاص طور پہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں گڑبڑ بھی کرنا چاہے تو کرنا سکے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا چلو الحمدللہ. 17ویں دلیل یعنی 70ویں دلیل، 17 تو ویسے ہمارے ہم کہہ دیتے ہیں، لفظ 17 ہے صحیح. آج کل بیچاری خواتین جب ڈلیوری کے کے معاملات میں ہوتی ہیں نا تو اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ان بیچاروں کو کون سی ایسی خوراک دی جائے کہ ان کو اس وقت سکون ملے اور پریشانی کم ہو، چونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس معاملے میں اس وقت جو ہے. تو جب خاص طور پہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت جو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کون سی ایسی دوائیاں، کون سی ایسی چیز ہے جو بڑی افاقہ دے اور استعمال کرے. تو اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں. تو ایک نتیجے پر پہنچے ہیں اطباء، کہتے ہیں کہ اس حالت کے اندر اگر عورت کو کھانے کے لیے کھجور دی جائے تو اس کے لیے بڑی مفید ہے. اس میں اس کے جو معاملات ہیں نفاس وغیرہ کے اور تکلیف کے، اس میں اس کو افاقہ ہوگا اور تکلیف کو جھیلنے میں آسانی ہوگی. تو یہ آج ہے کہ اطباء اس نتیجے پر پہنچے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے واقعے کے اندر اس بات کو پھر طرف فرما دیا. جب اماں مریم جو ہے اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ فلاں جگہ تشریف لے جائیں. ہاں جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اس وقت دیکھا کہ کھجور کا درخت تھا اور تھا بھی وہ بے پھل. ہاں جی، تو اللہ پاک نے اس میں پھل پیدا فرما دیے. یہ تو حضرت مریم کی کرامت ہے نا کہ جب وہ چھوٹی تھی حضرت زکریا کی پرورش میں تھی تو اس وقت بے موسم پھل ان کو ملتے تھے. حضرت زکریا پوچھے تھے کہاں سے آئے تو فرماتے اللہ پاک کی جانب سے. تو جب یہ ڈلیوری کا مسئلہ ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا تھا تو اس وقت تکلیف تھی. تو اللہ پاک نے ہاں جی ایسی جگہ مریم کو پہنچایا کہ جہاں کھجور کا درخت تھا اور اپنا موسم بھی نہیں تھا کھجور کا، وہاں کھجوریں پیدا فرما دی. حضرت مریم کو فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. کیا فرمایا؟ ہاں جی وَهُزِّي إِلَيْكِ، وہ اپنی طرف ذرا اس کو کھینچ ہاں جی کھجور کے اس خوشے کو ہاں جی تو گرے گی آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں. یہ کھجوریں حضرت مریم نے استعمال کی تھی اس ڈلیوری کے موقع پر. تو یہ بتا دیا گیا کہ واقعی بھائی اسلام نے تو صدیوں پہلے بتا دیا وہ یہ چیز تھے تورات چ بھی نہیں، انجیل چ بھی نہیں. ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے 4 انجیلیں جو ہے نا وہ نہیں پھرتے ہیں نا، تو 4 انجیلوں میں یہ بات نہیں ہے، لیکن ہمارے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت مریم نے کون سا پھل کھایا اس وقت اللہ پاک نے کس کی تکلیف. تو بھائی صدیوں پہلے قرآن نے بتا دیا کہ اس حالت کے اندر عورت کے لیے جو چیز مفید ثابت ہوتی ہے وہ کھجور ہے. تو آج صدیوں بعد یہ بات ان کو معلوم ہوئی ہے، قرآن کریم صدیوں پہلے بتا دی گئی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے قرآن کریم واقعی بھائی یہ الہی ہے اور اللہ پاک کا وجود اور حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 17.
18ویں دلیل، ہاں جی، کھجور کے متعلق ایک بات اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھجور ہے یہ زہر کے اثر کو کم کرتی ہے۔ پوچھا نبی زہر کون سی چیز ہے جو زہر کے اثر کو کم کرے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھجور ہے جو زہر کے اثر کو کم کرتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج یہ بات تحقیق میں آئی کہ واقعی یہ کھجور ایسی ہے، اس میں صلاحیت ہے جس کو زہر کا مسئلہ ہے تو وہ کھجور کو استعمال کرتے اس کو۔ تو پھر اسلام سائنس کا مربی اور استاد ہوا۔ قرآن کریم میں 19ویں دلیل، ہاں جی ایک ڈبل لکھی گئی، چلو کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، ہے نا جی، قسم کھائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ انجیر بھی کوئی معزز چیز ہے اور زیتون بھی معزز چیز ہے، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ معزز چیزیں ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انجیر جو ہے یہ بواسیر کا خاتمہ کرتی ہے، ہاں جی، بواسیر کا علاج۔ اور زیتون کے متعلق یہ روایت ہے اپنا مستدرک حاکم میں امام ابو نعیم نے بھی ذکر کیا اور ابن سنی نے بھی کہ زیتون جو ہے 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ زیتون جو ہے 70 بیماریوں سے شفا۔ آج تحقیق کے بعد اطباء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعی یہ دونوں چیزیں ان دونوں مردوں کے لیے، بلکہ جو اس میں حقائق بیان کی گئی حدیث کے اندر واقعی ایسا ہے کہ بہت سے مردوں کے لیے شفا ہے۔ تو پھر بھائی یہ جو اسلام ہے یہ تو سائنس کا، ہاں جی، میڈیکل کا، یہ تو پھر استاد ہوا، مربی ہے، اپنے استاد کی توہین تو نہیں بندہ کرتا ہے، ہاں جی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر سائنس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں اور زیادہ غور کر لو، بڑی چیزیں مل جائیں گی۔ نبی علیہ وسلم کے فرمان میں غور کر لو، بہت ساری چیزیں تمہاری آخرت کی ہدایت کے لیے مل جائیں گی، دنیا تو دنیا ہے۔ اچھا، نمبر 20، ہاں جی، لہسن کے متعلق جو ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ اپنا آج میڈیکل کے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا یہ بلڈ پریشر کو روکتا ہے اور کئی بیماریوں سے علاج ہے کہ لہسن کھا لیا کرو، ہاں جی، لہسن کھا لیا کرو، یہ تحقیق سامنے آئی تھی۔ لیکن اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ کچا پیاز کھانا، لہسن کھانا یہ بدبو کرتے، فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے اس سے۔ اچھا، پہلے انہوں نے یہ بات کی لیکن اب خود کئی میڈیکل کے لوگوں نے واقعی اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ اختفرانہ خیال تھا، اصل چیز ادرک ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ادرک، جو بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے، ادرک کو استعمال کیا جائے، چاہے ادرک کا شوربہ پیو، چاہے ادرک کو کچا کھاؤ، چاہے ادرک کو جو ہے وہ اس کا ارک نکالو، کچھ بھی ہے، وہ ادرک مفید ہے۔ تو اب میڈیکل والے لوگ لہسن سے ادرک کی طرف آئے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ بھائی وہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا نا، تو جن برتنوں میں مشروبات دیے جائیں گے، جن پیالوں میں، تو اس میں ادرک کی خوشبو ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ادرک کی خوشبو ہوگی۔ فرمایا یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، زنجبیل یہ ادرک ہے، ہاں جی، یسقون فیہا کأسا، ان کو پانی پلایا جائے گا ایسے برتنوں میں کہ جس میں خوشبو جو ہے وہ ادرک کی ہوگی۔ سورہ دہر آیت نمبر 17۔ تو دیکھیں یہ لہسن اور پیاز، اس سے اسلام نے جو ہے وہ نفرت کا اظہار کیا، کھانے میں استعمال ہو جائے، پکا کے کھاؤ ایک الگ چیز ہے، کچی نہیں کھاؤ۔ تو اب میڈیکل والے بھی لہسن سے ادرک بھی آ گئے، تو جب بھی قرآن کریم میں ادرک کا جو ہے نا وہ پہلے تذکرہ موجود ہے، تو یہ سائنس کی مربی کتاب ہے اور سائنس کی استاد کتاب ہے، ہاں جی، مخالفت تو نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا قرآن کریم واقعی کلام الہی ہے
اور نبی رسول اللہ پاک کے نبی ہیں۔ ہاں جی 21ویں دلیل، 21ویں دلیل شہد 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 کے فوائد آج دنیا مان رہی ہے۔ اس موسم میں تو خاص طور پہ شہد کا کاروبار بہت چلتا ہے سردیوں کے اندر، جس کو اور کوئی کاروبار نہیں ملتا کہتا ہے شہد بیچ لو یار، شہد کا کاروبار چلتا ہے۔ تو شہد کے فوائد بڑے آج ہر بندہ تسلیم کرتا ہے، ملک بھی تسلیم کرتا ہے اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ ملک نے شاید تو آج شروع کیا یہ کام، لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے پہلے بتایا بھئی یہ شہد ہے بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے، شہد جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ دیکھیں سورہ نحل ہے آیت نمبر 69 ہے، فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، فرمایا یخرج من بطونها، یہ شہد نکلتا ہے شہد کی مکھی کے پیٹ سے، شراب مختلف الوان، جس کے رنگ جو ہے وہ مختلف ہے، یہ پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، مراد وہی ہے شہد نکلتا ہے شہد کی مکھی کے پیٹ سے جس کے رنگ مختلف۔ آپ نے دیکھا نہیں بیری کا شہد اپنا بڑی مکھی کا شہد جو ہے وہ اس کا کلر اور ہوتا ہے، چھوٹی مکھی کا شہد کلر اور ہوتا ہے، مختلف رنگ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج اگر سائنس اس بات جو پہنچی ہے، میڈیکل پہ پہنچی ہے کہ واقعی جو ہے شاید یہ بہت سی بیماریوں سے شفا ہے، قرآن کریم میں یہ بات پہلے بتا دی گئی، اس سے بات ثابت ہوئی کہ واقعی جو ہے وہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں، اللہ پاک کا وجود پر حق ہے، اور اسلام اس سائنس کا مربی اور استاد ہے۔ اچھا قرآن کریم میں اللہ پاک نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کھانے سے منع فرمایا۔ یہ مولد لوگ یورپی لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے، جبکہ اسلام نے صراحتاً حرام فرمایا۔ وہ کیا؟ مردار جانور ذبح کرتے تھے، جو بے خون نکلتا بہتا ہے وہ خون، خنزیر، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، اور وہ جانور جو بلندی سے گر کے مر گیا، وہ جانور جو ٹکر لگنے سے مر گیا، شاید جس کا کچھ حصہ درندے نے کھا لیا ہو، تو وہ یہ جانور ایسے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے حرام فرمائے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 3 ہے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع اور فرمایا کہ حرام کیے گئے تم پر مردار اور خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، اور اس طرح وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر گیا، والموقوذہ جو کچلا چلا ہوا ہے، والمتردیہ بلندی سے گرا ہوا ہے، والنطیحہ اور ٹکر سے مرا ہوا، ایک جانور نے دوسرے کو ٹکر ماری مر گیا، ٹکر سے مرا ہوا، اور اپنا درندے کا کھایا ہوا۔ اب یہ جو جانور ہیں ان کو قرآن کریم میں حرام بتایا گیا۔ مغرب کے اندر بے دین لوگوں نے بے دھڑک ان چیزوں کا استعمال کیا، نتیجہ یہ کہ وہاں ایسی موذی بیماریاں پھیلی کہ توبہ توبہ، اب اس کے علاج کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں۔ تو تحقیق کے بعد بات سامنے آئی کہ بھئی یہ جانور جن کو کھاتے ہو یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، ان کو نہ کھاؤ۔ اب وہاں یورپ کے اندر لوگ ان جانوروں کو آہستہ آہستہ کھانے سے باز آ رہے ہیں۔ تو جو بات قرآن کریم میں صدیوں پہلے کہی گئی اس پر عمل درآمد آج یورپ میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ بھائی اسلام جو ہے یہ تو انسانیت کا، سائنس کا، میڈیکل کا یہ تو استاد ہے، مربی ہے۔
اور اللہ پاک واقعی ان کا وجود موجود برحق اور قرآن کلام الہی ہے، نبی کے صلی اللہ پاک کے نبی ہے۔ ہاں جی 22 دلیلیں ہوگی، 23ویں دلیل شق کمر کی اطلاع قرآن کریم میں دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ شق کمر ہے۔ کل میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، جب آپ کو بعض کفار نے کہا کہ یہ چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم آپ کو مان لیں گے اپنا نبی ہے۔ نبی علیہ وسلم نے یہاں سے اشارہ کیا تو چاند کا آدھا ٹکڑا ادھر ہو گیا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ چیز اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت قریب آ گئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اب اس کی اطلاع دی سورہ قمر میں پہلی آیت ہے۔ ہاں جی سائنسدان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تحقیق پر پہنچے کہ وقت ایسا آیا تھا یہ چاند پھٹ گیا، تو چاند جو ہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ثابت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوا، اور ثابت ہوا قرآن وحی الہی ہے اور رب تعالیٰ کا وجود برحق ہے۔ نمبر 24 آسمان کے طبقے کتنے ہیں؟ کل 7۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا۔ ہاں جی تو فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 17، پیچھے بھی آیت ہم نے پڑھی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 طبقے، 7 گزرگاہیں، اور ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں، یعنی پیدا کرنے کے بعد اللہ کو فرماتے میں ہم سے غافل نہیں، اب جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ 7 طبقات پیدا کیے۔ ہاں جی صدیوں بعد سائنس اس تحقیق پر پہنچی ہے کہ واقعی ایسا ہوا کہ آسمان سے اوپر یہ 7 گزرگاہیں ہیں اور کہکشائیں ہیں اور فلاں چیز ہے۔ اس نتیجے پر سائنس صدیوں بعد پہنچی ہے جب قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ پہلے فرما دیا۔ نمبر 25 دیکھیں مستقبل کی ایجادات کے متعلق قرآن کریم میں وضاحت موجود ہے کہ بہت ساری مستقبل کے اندر تمہارے استعمال کی سواریاں اللہ پاک پیدا فرمائے گا۔ اب تو یہ سواریاں ہیں، فرمایا اب سواریاں ہیں گدھا، گھوڑا، خچر، یہ سواریاں ہیں، زینت کا سامان ہے، لیکن مستقبل میں اللہ پاک وہ چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم بھی جانتے نہیں ہو۔ ہوائی جہاز سواری کے لیے، ریل گاڑی سواری کے لیے، اور آج جدید گاڑیاں جس شکل کے اندر بھی ہوں، الیکٹرک ہو یا کوئی بھی ہو، ہاں جی سواریاں، یہ ساری کی ساری مستقبل کی اللہ پاک نے ان کے متعلق قرآن کریم میں خبر دی ہے۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ والخیل گھوڑا، ہاں جی والبغال خچر، والحمیر گدھا، لترکبوها وزینہ، یہ سب پیدا کیے اگر تم پر سواری کرو، ہاں جی اور یہ زینت کا سامان ہے۔ یخلق ما لا تعلمون، اور مستقبل میں یخلق مظاہرے ہے، مستقبل پہ دلالت کرتا ہے، اللہ پاک پیدا کرے گا مستقبل میں وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اب مستقبل میں اور کیا کیا چیز ایجاد ہونے والی ہے؟ چاند گاڑی ہے وہ ہوئی، اور آگے کون کون سی گاڑیاں ایجاد ہوگی تو یہ اللہ پاک نے بنیاد فراہم کر دی، وہ ساری ہوں گی بھائی۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے حیرانی کا باعث نہیں ہے کہ یہ چیز آگے، یہ آگے، یہ آگے کسی اور کے لیے ہوگی، اس لیے کہ اسلام میں تو پہلے اس بات کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ تو دیکھیں آج جو ایجادات ہو رہی ہیں، ہاں جی طرح طرح کی سواریاں سفر کو آسان بنانے کے لیے وجود میں آ رہی ہیں، اس کی بنیاد قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ واقعی قرآن اللہ پاک کلام ہے، اللہ پاک کا وجود برحق ہے،
اور اسلام سائنس کا مربی ہے اور استاد ہے، نہ کہ سائنس کے خلاف۔ اچھا، میڈیکل نے بڑی ترقی کی ہے، ہاں جی، آج کل ہر مرض کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں، ہاں جی، کہتے ہیں نا ایم بی بی ایس فلاں، یعنی اس نے اسپیشلسٹ کی ہے، ڈگری اس نے لے لی بیچارے محنت کر کے اس موضوع پر، یہ کینسر کا جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہے، یہ گردے کا ہے، یہ جگر کا ہے، ہاں جی، یہ دل کے امراض کا ہے، مرضوں پر بڑی تحقیق ہو گئی ہے، ہاں جی، اور انسان کی ذات پر بڑی تحقیق ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے، ہاں جی، تخلیق کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ بس اوقات کوئی انسان بچہ بچی پیدا ہوتا ہے، اس میں اعضاء عام روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، مثلا ایک بندہ اس کی انگلیاں 5 کی بجائے 6 ہے، ایک بس اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے جی اس کے 1 سال کی بجائے 2 سال ہے، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے ہاں جی اس کی 1 ٹانگ ہے، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے 2 دھڑ ہیں، یہ تو آپ نے دیکھا اور سنا، لیکن کبھی آپ نے یہ سنا کسی نے کبھی کہا ہو کہ کوئی بندہ پیدا ہوا اور اس کے سینے کے اندر 1 کی بجائے 2 دل ہیں؟ 2 دھڑ والا تو سنا ہوگا، لیکن اس کے سینے میں 2 دلوں 2 دھڑوں کا ایسا نہیں ہے، کبھی نہیں سنا گیا اور نہ کبھی ایسا ہوگا، نہ کبھی ایسا ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے وضاحت فرما دی اس بات کی۔ عرب کے اندر ایک بات مشہور تھی کہ جو بندہ بہت ذہین فتین ہوتا نا تو اس کے متعلق کہتے تھے اس کے سینے میں 2 دل ہے، ایک کا نہیں ہے، 2 نہ کام کرتا، تائنا ذہین ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ پاک نے کوئی انسان بنایا ہی نہیں ایسا کہ جس کے سینے میں 2 دل رکھے۔ ہم کہتے دیکھو اتنی ترقی ہو گئی، یہ کلام 14 صدیاں پہلے جو ہے اللہ پاک نے ہم پہ نازل فرمایا، تو اس میں اطلاع دے دی کوئی انسان ایسا اللہ پاک نے بنایا نہیں جس کے سینے میں 2 دل ہوں۔ تو آج 2 دھڑوں والا، 2 سروں والا، ہاں جی 6 انگلیوں والا اور پتہ نہیں کون کون سا انسان ہوتا ہے، لیکن 2 دلوں والا انسان آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ جو بات قرآن کریم میں حتمی طور پر فرمائی گئی ہے وہ خارج الامر کے اندر بھی ایسے ہی ثابت ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی قرآن کلام الہی ہے، وگرنہ حتمی معلومات سے بندہ بات کیسے کر سکتا ہے اس طرح، ہاں جی۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پاک کا وجود پر حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں، اور سائنس جو ہے ہاں جی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے شاگرد ہے اسلام۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 26 27ویں دلیل دیکھیں، سائنسدانوں نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے ہاں جی ادھر ادھر جو ہے وہ تحقیقات کر کے بڑا زور زمائش کر کے مختلف علاقوں خطوں میں جا کر دیکھا کہ آسمان جو ہے نا کہیں اس میں کوئی پلر اور ستون نظر نہیں آتا، کتنے بھی نہیں، دیکھو نا آسی کی مٹی کی عمارت بنانے شاء پلر ستون بنانے میں، اب دیکھیں ہم نے اگر اس طرح پلر نہیں دیے تو اس طرح پلر دینے پڑے ہیں، دیکھیں یہ دیے ہوئے نا، یہ بھی ستون ہے، چاہے اس طرح دے لو چاہے اس طرح دے لو، تو کوئی عمارت عام طور پر بغیر پلر ستون کے نہیں ہوتی، بڑی عمارت جو ہے پلر دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا آسمان اللہ پاک نے بنایا، اس کے متعلق اطلاع دی کہ بغیر ستون کے بنایا، بغیر فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، جن پر دیکھ رہے۔ اب یہ سائنس بھی بیچاری بڑی بھاگ دوڑ کے پاس پہنچی ہاں جی کہ واقعی ایسا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ کہیں بھی کوئی پلر اور ستون آسمان میں نظر نہیں آتا، تو پھر اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن کریم جو ہے واقعی سائنس کا استاد اور مربی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں اور اللہ پاک کا وجود پر۔ اچھا، اب قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک بات قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمائی ہے، ہاں جی صدیوں پہلے کیا فرمایا کہ جو بھی چیز اللہ پاک نے بنائی ہے عام طور پر ان کے جوڑے جوڑے بنائے، کیا بنائے؟ جوڑے جوڑے، کلی نہیں، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کو بنایا ہم نے
پیدا کیا ہم نے جوڑے جوڑے. تو سائنس پہلے بھٹکتی رہی اپنی آرام میں کہ بھئی فلاں چیز ہے اس کا جوڑا نہیں ہے، فلاں کا ہے اس کا جوڑا نہیں ہے، لیکن آخر کار پر پہنچی ہے کہ نہیں بھائی ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، کلی نہیں ہے. نباتات میں، ہاں جی، حیوانات میں، جمادات میں اس طرح جوڑا ہے. وہ حدیث پاک بھی ہے نا، یہ تعبیر نخل والی جو روایت ہے. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر ہاں جی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام کھجوروں کے ایک خوشی کو دوسرے خوشی سے ملاتے ہیں. ہاں جی، تو اس سے آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس سے کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں. فرمایا یہ کیوں کرتے ہو، یہ نہ کیا کرو. تو صحابہ کرام نے اگر ایسا نہیں کیا تو کھجوریں کم ہوئیں. تو آپ نے پوچھا بھی اس طرح کھجوریں کیوں کم ہوئی ہیں؟ تو صحابہ کو بتایا جی کہ وہ عمل جو ہم پہلے کرتے تھے ابھی نخل والا وہ اب نہیں کرتے. آپ نے منع فرمایا تھا، فرمایا تم اپنے دنیا کے معاملے میں بہتر جانتے ہو، لہذا کر لیا کرو. پھر کیا تو پھر کھجوریں زیادہ ہوئی. تو وہی ہے من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. سائنس بیچاری آج جو پہنچی ہے بھٹک بھٹک کے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے پہلے بتا دیا. اچھا آج دیکھیں دلیل نمبر 29. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے شکل و صورت میں مختلف ہے. ہاں جی، اور جو ہم کہتے ہیں ہاں جی فنگر پرنٹ بھی ایک کے دوسرے نہیں ملتے. شکل اور ظاہر ملتی بھی ہوئی نا تو فنگر پرنٹ نہیں ملتی. اسے کر کے ہم فیصلہ شکلوں سے نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں فنگر پرنٹ دیا بھائی یہ لاک چیک کرو. اس کا دو بھرا ہوں آپس میں بڑے شکل ملتی ہوں کم خراب ہوتا ہے. پٹھا کو کم بھی اور کرتا فاسٹ سے جانا. ہاں جی، کوئی لطیفہ بنا ہوا نا، کہتے کہ دو ہم شکل تھے تو ان میں ایک بہت شرارتی تھا اور ایک بہت شریف تھا. جو شرارتی تھا وہ ہر طرح کا الٹا کام کرتا تھا. چوری کر کے آیا، ہاں جی چوری اس نے کی، پولیس پکڑ کے اس کو لے جاتی. ہاں جی، کسی کے ساتھ چھیڑ خانی اس نے کی، کتے اس کو پڑ جاتے. ہاں جی لطیفہ بنا ہوا ہے. تو کہتے کہ وہ آج جو ہے اپنا اللہ آپ کو بنا کرے، اس نے کہا کہ یار میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. اب صورت حال یہ ہے کہ میرا دوسرا بھائی گیا ہے، لوگ کفن دفن میرا کا انتظام کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات ہے. لیکن یہ کہ شکلیں تو شاید ملتی ہیں کس طرح، لیکن دیکھیں گے پھر بھی اللہ پاک نے جو ہے ایک انسان کی دوسرے سے الگ پہچان رکھی ہے. ہاں جی، تو اللہ پاک نے قرآن کریم اس کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 6 ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ہم نے تم کو پیدا کیا طرح طرح سے. یعنی ایک انسان دوسرے سے نہیں ملتا، اس کی الگ پہچان موجود ہے. تو سائنس بیچاری صدیوں پاس نتیجے پر پہنچی ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کی اطلاع پہلے دے دی تھی. آگے ہم اس موضوع کو پورا کرتے ہیں تاکہ آگے نیا موضوع شروع کر سکیں. ہاں جی، دلیل نمبر 30. جی 30ویں دلیل یہ ہے مستقبل کے متعلق مختلف قسم کی چیزیں دریافت ہوں گی، مختلف قسم کی تحقیقات سامنے آئیں گی. اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر وضاحت موجود ہے. اللہ پاک فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرمایا ہر خبر کا ایک وقت ہے، ان قریب تم ان کو جان لو گے. سورہ انعام سورہ آیت نمبر 27. اب اس میں بتایا گیا کہ مختلف چیزوں کے متعلق اطلاعات ہیں، لیکن ہر چیز پر مطلع ہونے کا ایک وقت ہے. ایک چیز کے متعلق انکشاف کا ایک وقت ہے، جب وقت آئے گا تو اس وقت تم جان لو گے. اب کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنے حقائق ایسے ہیں جو ماضی میں معلوم نہیں تھے لیکن اب معلوم ہوئے ہیں. کتنے حقائق ایسے ہیں کائنات کے متعلق، انسان کی ذات کے متعلق جو ابھی مخفی ہیں لیکن ایک وقت کے بعد اس پر اطلاع پائی جائے گی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کے متعلق اطلاع پہلے ہی دے دی. دلیل نمبر 31. پہاڑ پیدا کیے. جس طرح پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ زمین اللہ پاک نے پیدا کی، یہ زمین حج کو لے کھاتی تھی، اس پر زندگی گزارنا رہنا جو ہے وہ مشکل تھا. تو اللہ پاک نے اس حرکت کو بند کرنے کے لیے کہ حج کو لے کھانا بند کر دے، پہاڑوں کو پیدا کیا.
اللہ پاک پہاڑوں کے متعلق فرماتے ہیں حلم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں. اب دیکھیں بچھونا چھوڑنے پر بندہ سوتا ہے، زمین پہ ہی بندہ سوندا ہے. ہاں جی اب دیکھو ہمیں پہاڑوں کو ہم نے بنایا میخیں، یعنی زمین میں پہاڑوں کو اس طرح گاڑا جس طرح کی میخ گاڑی جاتی ہے. جو میخ گاڑتا ہے نا مستری، کبھی غور کرے ہو وہ چاہیے ٹیڈی جی ہوتی ہے جاری ہوتی ہے اندر نا تھوڑی مار رہا ہوتا ہے، اس وقت اوپر بھی ٹیڈی ہوتی ہے تھلے بھی ٹیڈی ہوتی ہے. اب آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کے نیچے جس طرح جا رہے ہیں نا، جو نیچے جاتے جائیں گے زمین کھودیں گے تو نیچے جائیں گے پہاڑ نیچے باریک ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ادھر قلعہ نہیں سمجھے ٹھوکی دا. ہاں جی وہ اے ہوتا ہے اتنا زمین اپنا کہہ لو قابو کر لینا پھس جاتا قلعہ ٹھوکی دا بالکل کہتے بھی اتنا وہاں ٹھوکے ہوئے پہاڑ اتنا کہ زمین قلعہ ٹھوکیا. تو دیکھو آج کی سائنس اس چیز پر پہلے جہاں نہیں پہنچ سکی، قرآن پاک میں اللہ پاک نے صدیوں پہلے بات بتا دی. سائنس بیچاری بڑی بات میں اس جگہ پر پہنچی ہے کہ وہ قلعوں کی طرح جو ہے جس طرح کھونٹا ٹھوکا جاتا ہے اس طرح پہاڑ جو ہے وہ ٹھوکے گئے ہیں. اب دلیل نمبر 32، اب لوہے کے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت فرمائی ہے کہ لوہے کو تم کہاں کہاں استعمال کر سکتی ہو. آج دیکھیں 101 چیز ہے جو لوہے سے تیار کی جا رہی ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے پہلے ہی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا اور اتارا. یہ لوہا جو ہے لوگوں کے بہت سے فوائد سے کام آتا ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، سورہ حدید ہے آیت نمبر 25 ہے. فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا کہ اس کے اندر نہر سکتی ہے اور لوگوں کے لیے اس میں منافع کی چیزیں ہیں. دیکھو آج کتنی چیزیں سینکڑوں تیار ہو رہی ہیں لوہے سے. تو یہ بنیاد آیت ہے جو اللہ پاک نے بتا دیا کہ تم اس سے طرح طرح کے فائدے حاصل کر سکتے ہو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی واقعی قرآن کلام میں لائی ہے رب تعالیٰ کا وجود پر حق ہے. آگے دیکھیں دلیل نمبر 33، مستقبل کی فلکیات کی بنیاد. فلکیات علم حائط یہ سائنس کا موضوع ہے. اس کے متعلق اللہ رب العزت نے بنیادیں فراہم فرمائی. فرمایا فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، سورہ نمل آیت نمبر 93 ہے. فرمایا فقل آپ فرما دیجئے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وہ دکھائے گا تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں ہیں مستقبل میں. فَتَعْرِفُونَ تم اس کو پہچان لو، ان کو پہچان لوگے اور تمہارا رب ان کاموں سے غافل نہیں جن کو تم کر رہے ہو. اب دیکھیں فرمایا سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے وہ مستقبل کے اندر ظاہر کرے گا اور تم اس کو پہچان لوگے. اب دیکھیں آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب علم حائط فلکیات ترقی ہو رہی ہے اور لوگوں کو معلومات حاصل ہو رہی ہیں. رب تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ مستقبل میں تمہیں یہ معلومات ملیں گی. دیکھیں وہ ذات جس نے معلومات فراہم کرنی ہے کلام اسی کا ہے جس سے معلوم ہوا رب تعالیٰ کے وجود پر حق ہے. قرآن کریم اللہ پاک کا کلام. دیکھیں انسان مختلف منصوبے بناتا ہے، اچھے بھی برے بھی، نیکی کے کام کے لیے بھی گناہ کے لیے بھی. تو یہ منصوبے کہاں بنتے ہیں؟ منصوبے کتنے بنتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرمائی کہ منصوبے کہاں تیار ہوتے ہیں؟ جہاں ہوتے ہیں یہ پیشانی بندہ جڑا کو پٹھی گل سوچ جانا کہ سوچ جانا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ. ہاں جی اور کاذبۃ خاطیہ یہ جو ہے نا، ہاں جی کلا لئن لم ینتہی ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا تو پھر ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. ایسی پیشانی یہ جھوٹی ہے اور گناہ گار ہے. یہ جھوٹی یعنی دماغ کے اندر گناہ سوچنے والی، یہ گناہ کے سوچنے کی جگہ ہے، یہ انسان کی منصوبہ بندی کی جگہ ہے. یہ قرآن نے بتا دیا. تو وہ چیز جو صدیوں بعد ان کو معلوم ہوئی ہے کہ واقعی بندہ جو منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ دماغ کے اس حصے سے ہوتی ہے. تو
قرآن کریم میں اللہ پاک نے صدیوں پہلے بتا دیا۔ اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر سمندروں کا تذکرہ ہے، سمندروں کا تذکرہ ہے، تو بتایا گیا دو سمندر جب آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح نہیں ملتے ہوتے کہ ایک دا پانی دوسری جو بڑی جائے دوسری دا پہلے جو بڑی جائے، بلکہ درمیان میں آڑ ہوتی ہے۔ وہ آڑ نظر نہیں آتی کسی کو، لیکن آڑ موجود ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے دیکھو قرآن کریم میں کہا گیا دو سمندروں میں آڑ ہوتی سمجھ نظر کیوں نہیں ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واقعی یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھئی دیکھو دو سمندر کئی جگہ پر اکٹھے ملتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کا پانی دوسرے میں نہیں ملتا، درمیان میں لگتا ہے بھی ایسی کوئی آڑ موجود ہے جو ایک کے پانی کو دوسرے ملنے نہیں دیتی۔ قرآن کریم میں یہ بات صدیوں پہلے موجود ہے۔ فرمایا سورہ رحمان آیت نمبر 19 اور 20 مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا اسی نے دو سمندر مل کر چلنے والے نکالے اور ان دونوں میں ایک پردہ رکھا کہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ اب دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر درمیان میں پردہ نظر نہیں آتا، لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس پردے کا تذکرہ صدیوں پہلے فرمایا ہے، سائنسدانوں کو آج معلوم ہے۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو ایسے سمندروں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جن میں سے ایک کا پانی میٹھا اور دوسرے کا پانی کڑوا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے چلایا دو سمندروں کو، ھذا عذب فرات، کہ یہ ایک ہے نا، یہ ہے میٹھا اور پیاس بجھانے والا، وَھذا مِلْحٌ اُجاج، اور ایک ہے کڑوا اور کھارا۔ تو فرمایا اور ان دونوں کے درمیان ایک روک اور آڑ بنا دی، ایک روک بنا دی یعنی بینہما برزخ وحجر ماجورا، اور ایک آڑ بنا دی۔ اب دیکھیں یہ دو سمندر دو آپس میں ادھر ایک بہہ رہا ہے ادھر دوسرا بہہ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور روک بنا دی۔ ایک کا پانی میٹھا ہے پیو تو پیاس بجھتی ہے، دوسرے کا پانی کھاری اور کڑوا ہے، پیو تو پینے کو جی نہیں چاہتا، پیو تو پیاس نہیں بجھتی۔ ایسے دو سمندر دنیا میں کہاں ہیں؟ تو لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا، تحقیق کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی واقعی بھئی فلاں جگہ سمندر موجود ہے اور ان دونوں کی ایسی خوبی ہے، وگرنہ عام طور پر تو جو ہے وہ اس چیز کی اطلاع ان کو نہیں تھی۔ دیکھیں ہم نے کتنے دلائل اس چیز پہ پیش کیے ہیں، اور سینکڑوں مزید پیش کر سکتے ہیں کہ واقعی قرآن کریم کلام الہی ہے اور رب تعالیٰ کا وجود پر حق ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں کوئی پارہ خالی نہیں، کوئی صورت خالی نہیں کہ جس میں اللہ پاک نے عجائبات کا ذکر نہ کیا ہو اور ایسی تحقیقات کو ذکر نہ کیا ہو کہ جس پر عوام صدیوں بعد مطلع ہوئی ہے۔ تو پھر آج ہم کہتے ہیں ملحدین کو جو کہ اسلام کے خلاف لڑ لے کے پڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اپنی عقل کو استعمال کرو اور اپنی عقل کو استعمال کر کے انصاف سے کام لو، قرآن و سنت کا اطمینان کے ساتھ دل جمی کے ساتھ انصاف سے مطالعہ کرو تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ واقعی رب تعالیٰ موجود، قرآن کلام الہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو ایک دلیل نہیں، سائنس کی بنیاد پر تم کبھی بھی رب تعالیٰ کے وجود کا انکار ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ سائنس کی بنیاد پر ہم رب تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے پہ درجنوں دلائل آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جس طرح کے ہم نے پیش کیے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس عظیم نعمت کی قدردانی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے اسلام کو سمجھیں، اسلام پر عمل کریں، اسلام کے اس پیغام کو عام کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید ہر مذہب ایسا ہی ہے جو چند رسومات کا نام ہے اور ایسے نظریات کا نام ہے جو کل میں آنے والے نہیں، بلکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ حقائق کی بات کرتا ہے اور ایسے نظریات ایسی تعلیمات مبنی ہے جس کو واقعی عقل سلیم تسلیم کرتی ہے۔ تو مستقبل میں انشاءاللہ غلبہ اسلام کی
بنیادی تعلیمات کی وجہ سے ہوگا، اسلام کے حقائق کی وجہ سے ہوگا۔ کتنے ایسے سائنسدان ہیں جو ماضی میں ملحد تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور تحقیقات کی تو بالکل ان کو اس بات کا علم ہوا کہ واقعی قرآن کریم یہ وحی الہی ہے، اس میں ایسی باتیں ذکر کی گئی ہیں جس کی تہہ تک آج تک ہم نہیں پہنچے، وہ بیچارے مسلمان ہو گئے۔ تو ہم جو باقی ملحدین ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور اس کے ذکر کیے ہوئے حقائق میں غور کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق